بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو معاملہ سلف کے احکام۔ اب تک آپ کی خدمت میں کچھ شرائط بیان کی اور اب ان شرائط ہی سے ریلیٹڈ یا ان شرائط سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ معاملہ سلف کے بارے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ معاملہ سلف کریڈٹ کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کریڈٹ میں پہلے ہم مال لیتے ہیں، بعد میں پیسے دیتے ہیں، اور معاملہ سلف میں پہلے ہم پیسے دیں گے اور مال کسی خاص ڈیٹ پر بیچنے والے سے لیں گے، یا یہ کہ وہ ہمیں ہینڈ اوور کرے گا۔ جو تاریخ معین ہوئی ہے مال کے ڈیلیور کرنے کی، اس سے پہلے جس شخص نے پیسے دیے ہیں وہ اس مال کو بیچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی شخص کو پیسے دیے کہ یہ ہیں پیسے اور تم سے ایک لکڑی کی میز بنوانی ہے، اور لکڑی کی میز کے ہم نے پیسے دے دیے، اور لکڑی کی میز ہینڈ اوور کرنے کا جو ٹائم یا ڈیٹ اس نے دی، فرض کریں کہ وہ تھی 1 جنوری، اور یہ آرڈر ہم نے دیا ہے 20 دسمبر کو، تو میز ملنے سے پہلے، اب میز ملنے سے پہلے کیا مراد کہ 1 جنوری کو میز ملنی ہے، 1 جنوری سے پہلے اس میز کو ہم بیچ نہیں سکتے۔ ہاں، 1 جنوری کے بعد اس میز کو ہم بیچ سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہ آئی ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہاتھ میں آ جائے، یعنی میز ہم لے چکے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے، اس کی ڈیلیوری ہو گئی ہے، تو بلا شک اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن میز ہاتھ میں نہیں آئی ہے۔ تو ہاتھ میں نہ آنے کی 2 صورتیں ہیں، ڈیٹ سے پہلے جو ڈیلیوری کی ڈیٹ ہے، اور ڈیٹ کے بعد۔ تو ڈیٹ سے پہلے اکثر مراجع کا فتویٰ یہی ہے اور احتیاط یہی ہے کہ اس کو بیچ نہیں سکتے، لیکن ڈیٹ کے بعد بھی بیچ سکتے ہیں، چاہے وہ چیز ہینڈ اوور ہوئی ہو اور وہ چیز ہینڈ اوور نہ ہوئی ہو، اور اگر ہینڈ اوور ہو جائے تو بلا شک بیچ سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ جس چیز کا ہم نے آرڈر پلیس کیا ہے اور جو کوالٹیز ہم نے بتائی ہیں، تو یہاں پر سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو چیز ہم نے کہی اور جو کوالٹیز ہم نے بتائیں، جب ہمیں وہ چیز دی گئی تو وہ کوالٹیز اس میں نہیں تھیں بلکہ کچھ خرابیاں تھیں، تو ایسی صورت میں تو اس معاملے کو ختم مانا جائے گا یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ ختم مانا جائے گا سے مراد کیا کہ ہمیں ضرورت تھی اس چیز کی آج، اور آج کے علاوہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے بنوائی آج کے لیے ہے، اور آج جو ہمیں چیز ملی ہے وہ خراب ملی ہے۔ فرض کریں ہمیں میز چاہیے تھی کہ جس کا رنگ سفید ہوتا، یا یہ کہ ہمیں میز چاہیے تھی کہ جو 3 فٹ بلند ہوتی، اور ہمیں جو میز ملی آج اور جس کی ہمیں ضرورت تھی 3 فٹ کی ضرورت تھی، اور جو ہمیں ملی وہ 2 فٹ اونچی میز ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، تو یہاں پر اس معاملے کو ختم سمجھا جائے گا، کیونکہ آج کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میز کا ہم نے آرڈر دیا کہ ہمیں 3 فٹ اونچی چاہیے اور ہمیں ملی 2 فٹ اونچی، ابھی ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہم نے اسی معاملے کو آگے بڑھا دیا اور نئی ڈیٹ سیٹ ہو گئی کہ تم ہمیں اب یہ فلانی تاریخ کو دے دینا جو 3 فٹ اونچی میز ہو، تو یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر اس ڈیٹ پہ معاملہ ختم کرنا چاہے کہ جس نے پیسے دیے تھے، تو وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے اور پیسے وہ واپس لے سکتا ہے۔ یہاں پر جس نے میز بنائی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس میں اتنے پیسے لگ گئے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ نقصان ہو گیا۔ البتہ وہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ساتھ پرابلمس ہیں، آپ مجھ پر کچھ رحم کریں، میرے لیے مشکلات ہو جائیں گی، تو یہ تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نے پیسے دیے وہ اس کی بات کو مانے یا نہ مانے،
نصیحت یہی ہے اخلاقی اعتبار سے کہ دوسروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں کچھ دن کے بعد دے دو. لیکن فرض کریں کہ ہم کسی اور ملک گئے ہیں اور کل ہمیں وہاں سے واپس آنا ہے اپنے ملک, ہم نے وہاں پر کوئی چیز بننے کے لیے دی اور وہ صحیح نہیں بنا سکا, تو ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں اس سے کہہ سکتے کہ صحیح ہے 15 دن کے بعد ہم تم سے لے لیں گے, کیونکہ ہم ہر دفعہ نہیں جاتے ہیں. لیکن اگر ہم وہاں جاتے رہتے ہیں اور اس غریب کی مشکلات کو یا اس دکاندار کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 دن بعد یا 10 دن بعد ہم چیز لے سکتے ہیں یا کسی کے ذریعے سے منگوا سکتے ہیں, تو جس انسان کے بھی پرابلم کو سالو کیا جائے, اس کی مشکلات کو مد نظر رکھا جائے, تو اس کا ثواب ہے, چاہے وہ شخص کوئی بھی ہو, یعنی کسی بھی دین و مذہب کا ہو. جس انسان کی بھی پرابلم کو آپ سالو کریں گے, البتہ سالو پرابلم کرنے سے مراد یہ کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو کہ جس پرابلم کو سالو کیا جا رہا ہے. لیکن جب ہماری گفتگو میز بنانے یا اس قسم کے کاموں میں ہے, تو فرض کریں کسی کو آپ نے کوئی کڑھائی کا کام دیا تھا, ایمبرائڈری وغیرہ کا, اب ظاہر وہ غریب کاریگر ہے, وہ ویسا نہیں بنا سکا, جو آپ نے کلرز بتائے تھے وہ نہیں اس نے لگائے, تو یہاں معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے. اب اگر وہ بعد میں آپ کو دے دے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پرابلم کو سالو کریں, اس کے عذر کو مانیں, اس کی مشکل کو حل کریں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں راضی ہوں, یہ میری چیز بک جائے گی, تو یہاں پر اختیار ہے کہ معاملہ ختم کر دیا جائے. تو یہ تو وہ کنڈیشن ہے کہ جو ہم نے چیز مانگی تھی اس سے خراب حالت میں ہمیں چیز ملی ہے, تو یہاں پر تو معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے. اب بالکل اس کے برعکس, بالکل اس کے اپوزٹ ایک اور کیفیت ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ جو چیز ہم نے مانگی اس سے بہتر مل گئی, تو اگر یہ بہتر ہمارے کام کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ اسے قبول کیا جائے. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا بہتر بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ قبول نہ کرنے میں مسئلہ ہے, تو کہا جائے گا ہاں ممکن ہے کہ اس نے اپنے حساب سے ایک بہتر چیز لگائی, لیکن ہمیں وہ بہتر چیز نہیں چاہیے تھی, ہمیں چاہیے ہی کم کوالٹی کی چیز تھی, کیونکہ ہمیں ضرورت کم کوالٹی کی چیز کی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ ہم نے کوئی چیز بننے کے لیے دی اور ہم یہ چاہتے تھے اور اس سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بہت اچھی کوالٹی کی نہیں چاہیے, ہمیں یہ سادی سی چیز چاہیے, کیونکہ ہمیں اسے توڑنا ہے کچھ دن کے بعد, اس کو یہاں سے ہٹانا ہوگا. اب مسئلہ پیسے کا نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اس کا توڑا جانا آسان ہے. اس نے ہمیں ایک بہت ہی مضبوط چیز بنا کے دے دی, گو کہ مضبوط چیز کی قیمت زیادہ ہے, گو کہ مضبوط چیز بہتر ہے, تو یہاں پر یہ موضوع تقسیم ہو جائے گا 2 حصوں میں. اگر مضبوط چیز اسی قیمت میں وہ ہمیں دے رہا ہے, یعنی ہم نے اس سے کہی تھی کم کوالٹی کی چیز, اس نے بنا دی زیادہ اچھی کوالٹی کی چیز, ہم نے جو چیز کہی تھی وہ 1000 روپے کی تھی, اس نے ہمیں چیز بنا دی 1200 روپے کی, اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ صحیح ہے میں آپ کو 1200 والی چیز 1000 کی دے رہا ہوں, تو یہاں پر تو ہمیں اچھی چیز کو قبول کرنا ہوگا, کیونکہ اچھی چیز ہمارے فائدے میں ہے. لیکن فرض یہ کریں کہ اس نے مضبوط چیز بنا کے دی اور ہمیں چاہیے تھی ایک نازک چیز, اور مصلحت ہی یہی تھی کہ ہمیں نازک چیز چاہیے, تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہاں پر معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے کہ تم نے بے شک مضبوط چیز بنا کے دی, لیکن ہمیں تو مضبوط چاہیے ہی نہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کپڑے کے لیے کہا کہ ہمیں کپڑا چاہیے, اور ہمیں کوئی اس میں ایسا کام کرنا تھا کہ اس کپڑے کے کلر کو فیڈ کرنا تھا, اور ہم نے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں کپڑا چاہیے, اتنے گز کپڑا چاہیے, اس قسم کی کوالٹی کا کپڑا چاہیے, اس کا رنگ اس کوالٹی کا ہونا چاہیے, یعنی کم اچھی کوالٹی بتائی, کم معیار کی کوالٹی بتائی. ہمارے ذہن میں ہدف کیا تھا کہ ہمیں اس کپڑے کو بعض جگہ سے فیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی اس پہ خاص ڈیزائن بنانا ہے. اب اگر وہ ہمیں بہت ہی فاسٹ کلر دے دے, پکا کلر کر کے دے دے اس کپڑے پہ, جو کپڑا اس نے دیا اس کا کلر بہت پکا اس نے دیا, کہا جائے گا پکا کلر اچھی چیز ہے, اگر ہمیں وہ استعمال کے لیے چاہیے تو پکا کلر ہمیں لینا ہوگا, لیکن ہمیں چاہیے ہی کچا کلر تھا. جو ہم نے اس کو آرڈر دیا تھا کہ ہمیں کپڑا چاہیے اس کوالٹی کا چاہیے, اور فرض کریں کہ اتنے 100 میٹر چاہیے اور ایسا اس کا کلر ہو جو بھی ڈائرس کے درمیان
خاص قسم کے نمبرز ہیں، یہ خاص قسم کی کوالٹیز ہیں. ہم نے وہ کہا کہ جو عموماً کچا رنگ ہوتا ہے. اب یہ پکے رنگ والا کپڑا اس نے ہمیں دے دیا تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اسے قبول کریں، کیونکہ ہمیں تو چاہیے ہی کچے رنگ کا کپڑا تھا تاکہ اس کو جگہ جگہ سے فیڈ کر کے ایک ڈیزائن بنایا جائے. فرض کریں کسی کی بوتیک تھی، جو اس کو ڈیزائن بنانا تھا، وہ ڈیزائن جب بنے گا کہ جب اس کلر کو فیڈ کیا جا سکے گا. اب یہ کیونکہ بہت ہی پکا کلر ہے، یہ کپڑا بیکار ہو گیا. لیکن یہاں پر نصیحت پھر یہی ہے کہ اگر وہ پکا کپڑا کام آ سکتا ہے، کسی اور کام آ سکتا ہے، اور ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں 100 میٹر کپڑا ہمیں کچا چاہیے تھا، کچے رنگ کا چاہیے تھا، اور یہ فاسٹ کلر والا کپڑا، یہ کلر ہمیں بعد میں کام آ جائے گا. یہ ہمارے ذہن میں پلاننگ ہے کہ ہاں یہ بھی یوز ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم لے کے رکھ لیں اور دوبارہ ایک کام کروا لیں جو فاسٹ کلر نہ ہو، کچا سا کلر ہو. تو یہاں پر گو کہ معاملہ ختم سمجھا جائے گا. لیکن پھر بھی جن کی پیسوں کی پرابلم ہے، جن کے پاس اقتصادی پرابلم ہے، غریب افراد ہیں، انہوں نے کچھ کام کر کے دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے پرابلم کو سالو کیا جائے. اگر کوئی شخص معین مدت پر مال نہ دے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے تو بڑھا دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اب ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو مال ہمیں مل رہا ہے ہمارے پیسے کے عوض اور خراب کوالٹی کا مل رہا ہے، اب اگر اس پر ہم راضی ہو جائیں تو بلا شک یہ معاملہ صحیح ہوگا. اگر ہم راضی ہو جائیں، گو کہ نا راضی ہونے کی اتھارٹی ہمارے پاس ہے اور اس ڈیلنگ کو کینسل کرنے کی اتھارٹی بھی ہمارے پاس ہے. جس تاریخ پر ڈلیوری ہونی ہے، اگر اس دن اس تاریخ پر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے کہ جس میں ڈلیوری ممکن نہ ہو، تو یہاں پر معاملہ ختم نہیں مانا جائے گا. مثال کے طور پہ جنگ ہو گئی، تو کیونکہ چیز بن چکی تھی اور پورے شہر میں افراتفری تھی، تو یہاں پر احتیاط یہی ہے کہ معاملے کو ختم نہ سمجھا جائے، کیونکہ پورا شہر ہی بند تھا. جیسے کہ مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ کراچی میں ایک دفعہ پیش آیا کہ جس وقت محترمہ بے نظیر کو مارا اس دن، تو اس دن بہت ساری شادیاں تھیں، بہت سارے ولیمے تھے، بہت ساری ڈیلنگس تھیں بالآخر اس دن. تو فرض کریں کسی کھانے پکانے والے نے کھانا پکا دیا اور پہنچ نہیں سکا، کیونکہ بہت جگہ ایسا ہوا، بلکہ پورے کراچی میں 100% ایسا ہوا کہ جن کی شادیاں تھیں، جن کے ولیمے تھے، وہ اپنے گھروں میں محصور رہے اور کھانے پک چکے تھے. تو یہاں پر معاملہ صحیح مانا گیا. ہاں اب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اگر جو ڈیٹ تھی مال کو ہینڈ اوور کرنے کی یا مال کی ڈیلیوری کی، ان دنوں میں جو چیز ہمیں چاہیے، جو پروڈکٹ ہمیں چاہیے، اس کی شارٹیج ہو گئی، اور ایسی شارٹیج ہوئی کہ اب عموماً وہ چیز نہیں مل رہی، یا اگر مل رہی ہے تو دگنی تگنی قیمت پہ مل رہی. تو ایسی صورت میں بھی یہ معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر آخر میں نصیحت کہ جتنا ایک دوسرے کے پرابلمس کو سالو کیا جائے، اور پھر حتیٰ ہم یہ بھی کہیں کہ حتیٰ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جتنا ہو سکے انسانوں کے پرابلم کو، بے شرط یہ کہ وہ اللہ کی معصیت نہ ہو. تو جب بھی کہا جائے کہ پرابلم کو سالو کریں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے شراب خرید کے لا دیں تو آپ اس کو شراب لا کے دے دیں، یہ کام حرام ہے. یا کسی اور معصیت خدا کے لیے وہ آپ سے ہیلپ چاہے، تو اس قسم کے کاموں میں کہ جو بھی معصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں ہیلپ جائز نہیں ہے، کسی قسم کی بھی مدد جائز نہیں ہے. بلکہ جہاں جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے پرابلم کو سالو کریں، ان کی مشکلات کو سمجھیں، تو وہاں مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ
مالی اعتبار سے پرابلم ہو رہا ہے ایک دکاندار کو اور وہ پریشان ہو جائے گا، اس کے گھر میں پرابلم ہو جائیں گے، تو اگر واقعاً اس کے لیے پرابلم ہے، مشکلات ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کے پرابلم کو سالو کریں۔ یہ تھے چند مسائل احکام سلف کے بارے میں۔ یہ جو چند شرائط بیان ہوئیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں مراجع الزام فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجب، کچھ فرماتے ہیں بنا بر لازم، لیکن کیونکہ ہماری روش ہے احتیاط کے مطابق مسئلہ بتایا جا رہا ہے اور ایک جرنل سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ان شرائط سے مومنین آگاہ ہو جائیں، تو کیونکہ احتیاط یہ ہے کہ جب بھی احتیاط واجب کہیں بیان ہو، احتیاط لازم کہیں پر بیان ہو، تو احتیاط یہ ہے کہ انہیں واجب سمجھتے ہوئے ہی عمل کیا جائے، یعنی ان کو انجام دیں تاکہ اگر وہ واجب ہے تو وہ ترک نہ ہو۔ البتہ اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ آپ حضرات میں سے جو شخص بھی جن مرجع معظم کا مقلد ہے، اگر ان کے مسائل کو ڈیپلی دیکھنا چاہے تو جب ان لیکچرز کو وہ سن رہا ہو تو مزید نالج کے لیے جن کی وہ تقلید میں ہے ان کی توضیح المسائل کو چیپٹر وائز ٹیلی کرتا رہے ہمارے لیکچر سے، تو بعض جگہ اسے محسوس ہوگا کہ ہم نے احتیاط کے مطابق مسئلہ بتایا، جبکہ جن کی وہ تقلید میں ہیں وہ احتیاط واجب یا احتیاط لازم فرماتے ہیں، تو پھر ہم جواب دیں کہ ہماری گفتگو احتیاط کے مطابق ہے اور ایسی گفتگو ہے کہ ہر دور میں مومنین کے کام آ سکے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔